محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک نہایت ہی دلچسپ ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جیسے کہ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ چینل غریب اور یتیم بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، جن کی کلاسز اور یونیفارم اور باقی کتابیں وغیرہ کا خرچہ خود افورڈ کرتے ہیں، اور ہمارے مدارس میں ہر قسم کی تعلیمی داخلے فری ہیں، تو ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ چینل بنایا ہے۔ آپ سے گزارش ہوگی آپ بھی اس کار خیر میں یتیم اور غریب بچوں کی پرورش کے لیے حصہ ڈالیں، یعنی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ مزید ایسی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ چند روز تک آپ سے مدارس کی کلاسوں کی اور مدارس کی ویڈیو بھی شیئر کی جائے گی، دکھائی جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ ہر روز ایک ویڈیو کو سن لیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا فائدہ عطا فرمائے۔ تو آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک نہایت ہی دلچسپ ہے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کا کرم ہے اور نبی کی رحمت کا وسیلہ ہے۔ تو یہ ویڈیو یوں ہی سمجھے کہ ہمارے دلوں کو، ہماری روح کو روشن کرنے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری دعا ہے، جن لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا ہے اور جو لوگ ہمیں سبسکرائب کریں، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں آنے والی ہر مشکلات کو دور فرمائے اور سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو ویڈیو کو سن کے لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، مولا ان کے گھروں میں جو بھی کوئی مصیبت یا جو پریشانی ہے، اپنے محبوب کے وسیلہ جمیلہ سے اسے دور فرما۔ ان کے گھروں میں خوشیاں، رحمتیں، امن عطا فرمانا، اور بالخصوص انہیں مسافر مدینہ اور حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمانا۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ واقعہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زلف مبارک میں کنگھی فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی واللیل زلف کے بال گن سکتا ہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، اچھا تم کیا گن سکتے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ، میں آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں حوض کوثر کے برتنوں کو بھی گن سکتا ہوں، جن میں لوگ ایک مرتبہ پانی پئیں گے، دوبارہ اس برتن میں نہیں پئیں گے۔ یا رسول اللہ، میں جنت کے درختوں کے پتوں کو بھی گن سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں زمین کے زرعوں کو بھی گن سکتا ہوں، درخت کے پتوں کو گن سکتا ہوں، سدرۃ المنتہا کی درخت کی شاخوں اور پتوں کو بھی گن سکتا ہوں، میں سمندر میں مچھلیوں کو گن سکتا ہوں، اور صحرا میں ریتوں کے زرعوں کو بھی گن سکتا ہوں، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک چیز کو نہیں گن سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری زلفوں کے بالوں کو بھی گن سکتے ہو، آسمان کے ستاروں کو اور جنت کے درختوں کو، سدرۃ المنتہا کے درخت اور پتوں کو اور زمین کے زرعوں کو، سمندر میں مچھلیوں کو اور صحراؤں میں ریتوں کے زرعوں کو گن سکتے ہو؟ ایسی کون سی چیز ہے جو تم نہیں گن سکتے؟ تو جبریل امین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، جب آپ کا امتی آپ پر مدینے کی طرح منہ کر کے ایک مرتبہ سچے دل سے آپ پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو اس درود و سلام کی رحمتیں اور برکتیں جو اس بندے پر نازل ہوتی ہیں، ان رحمتوں اور برکتوں کو نہیں گن سکتا۔ سبحان اللہ، کیا میرے نبی کی شان ہے، کیا درود پاک کی فضیلت ہے کہ جبریل امین بھی درود پاک کی رحمتوں اور برکتوں کو نہیں گن سکتا۔ پھر ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔
ناظرین اب چلتے ہیں اپنے اصل واقعے کی طرف۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے موسم میں حج بیت اللہ آیا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا جو قدم قدم پہ درود پاک پڑھ رہا تھا۔ صفا مروہ پر بھی درود پاک، مقام ابراہیم پر بھی درود پاک، حج کرتے وقت، طواف کعبہ کرتے وقت درود پاک۔ تو میں نے اسے کہا کہ جگہ جگہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا، تو آپ تو ہر قدم قدم پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آخر کوئی دعا آپ کو یاد نہیں؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا میں نے آپ کو ہر جگہ درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو آپ دوسرا قدم اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک آپ درود نہیں پڑھ لیتے۔ آپ نے مانا کے مقام پر، جبلہ ثور کے مقام پر، جبلہ نور کے مقام پر آپ نے درود پاک ہی پڑھا ہے، تو کیا آپ کسی کے کہنے پر پڑھ رہے ہیں یا پھر کوئی آپ کی پاس سند موجود ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں میرے پاس سند موجود ہے۔ تو میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں سفیان ثوری۔ تو فرمایا آپ عراق کے رہنے والے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ؟ فرمانے لگے جی ہاں میں عراق کا رہنے والا سفیان ثوری ہوں۔ فرمایا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور مجھ سے پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا۔ تو سنیں میں کیوں پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا تو میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا میں باہر نہیں، میں کعبۃ اللہ کے اندر جا کر عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل کر دیا۔ جیسے ہی میری والدہ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئی تو میری والدہ کا پیٹ پھول گیا، چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا۔ تو میں پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اب تو بڑی شرم ساری ہے، اگر باہر لے کر جاؤں تب بھی شرم شاری، اگر کعبہ اللہ کے اندر ہوں تب بھی شرم۔ سارا تو اچانک دیکھا کہ ایک سفید پوش، سفید کپڑوں والا، نورانی چہرے والے آ کے میری والدہ کے چہرے پر ہاتھ لگایا تو چہرہ روشن ہو گیا اور پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں ہو گیا اور پیٹ بھی روشن ہو گیا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے کہا میرے دکھوں کا مداوا کرنے والے، میرے غموں کو دور کرنے والے اور میری مصیبتوں کو ختم کرنے والے آپ کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا آنا نبی محمد رسول اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے تمہاری والدہ دیگر اعمال کی وجہ سے گرفت میں آ گئی تھی، لیکن یہ مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرتی تھی، آج میں اسے درود پاک کا اجر عطا فرمانے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کثرت سے درود پاک پڑھو، اللہ تجھ پہ آنے والی ہر مصیبت کو دور فرمائے گا۔ تو میں نے یہ سند نبی سے لی ہے، تو نبی کریم کی سند کی وجہ سے میں ہر قدم پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو ناظرین میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قدم قدم پر درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ مولا جس نے ہماری ویڈیو کو مکمل سنا، مولا اس کو نبی کے درود کی وجہ سے ہر مصیبت سے دور فرمانا، اسے اپنی حفاظت میں رکھنا، مولا اسے شر سے محفوظ فرمانا، اسے شیطان کے فتنوں سے محفوظ و میمون فرمانا، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔